السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے خالد حسین ہیں مسقط گجرات سے۔ چند روز قبل وہ کہتے ہیں کہ ملتان انتظامیہ نے جاوید ہاشمی سے کافی رقبہ واگزار کروایا ہے۔ یہ حال ہے پاکستان کے اس بزرگ سیاستدان کا کہ یہ بھی قبضہ مافیا نکلے۔ ویسے تو ہاشمی صاحب فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے کافی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو یہ بڑی آسانی سے دوسروں پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اوپر سے نواز شریف، مریم نواز بھی اس واگزاری کو ظلم قرار دے رہی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ناجائز قبضے چھڑوانا ظلم ہے، اور اگر یہ ظلم ہے تو میں کہتا ہوں عمران خان اور ان کی انتظامیہ یہ ظلم سب پہ جاری رکھے۔ خالد حسین صاحب، آپ نے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا۔ میری اچھی شناسائی یونیورسٹی کے زمانے سے یہ جاوید ہاشمی کے ساتھ، سیدھا سادہ بھلا آدمی تھا، مخدوم شخدوم بھی یہ بہت بات کی بات ہے۔ آغاز ان کا بھی ضیاء الحق کی گود سے ہوا تھا، لیکن ایک پرابلم ہے جو سوال آپ نے کیا، یہ آپ نے کہا نا کہ ناجائز قبضے چھڑوانا ظلم ہے۔ کیا ناجائز قبضے چھڑوانا بالکل ظلم نہیں ہے؟ پاکستان میں 1 انچ پر بھی اگر کسی کا ناجائز قبضہ ہو، وہ ریلوے کی زمین ہو یا عام زمینیں ہوں یا کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا یا یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو آدمی یہ کام کرے اس ملک میں، اگر میرا بس چلے تو جتنے انچ زمین پہ قبضہ ہو میں اتنے انچ کاٹ لوں، اس کا گوشت کاٹ لوں۔ یہ سلاطین دہلی نے کم تولنے والوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک جال بنایا ہوا تھا کہ جو آدمی کم تولتا تھا اتنا گوشت اتار لیتے تھے۔ ہم ایک سوسائٹی کے طور پہ، ایک معاشرے کے طور پہ اس لیول پہ آ گئے ہیں جہاں اس سے کم کی سزائیں نا ہوش نہیں دلا سکتی یا پھر بڑا پینڈا لمبا۔ سو مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ کلچر ہے آپ کا، یہ جگہ جگہ ہو رہا ہے۔ بھائی میں نے پہلے ابھی مینشن کیا، کراچی میں آپ کو کیا دکھائی نہیں دیا؟ سب کچھ ننگا ہو کے سامنے آ گیا۔ ریلوے ٹریک، اندازہ لگائیں آپ، ریلوے ٹریک تک پہ وہاں مارکیٹس بن گئی۔ ناجائز قبضوں کا تو دارالحکومت ہے کراچی، پوری دنیا کا۔ ریلوے کی زمینیں اور بڑے بڑے معززین مجھے نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہیں، ان میں سے 1-2 لوگ مرحوم بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ کلچر ہے آپ کا جس کے پاس۔ اور ایک اور بات مجھے بتائیں خالد حسین صاحب، آپ نے بڑا درد دل کے ساتھ اچھا یہ پتہ نہیں میں نے بتایا کہ نہیں، یہ مسقط ہیں، اوریجنلی گجرات سے لیکن مسقط میں مقیم ہے۔ یہ مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، بڈھے ہو گئے ہم، قبر کنارے پہنچ گئے، کہ سیاستدان آتا کیا کرنے ہیں اس گندے کاروبار میں؟ 99% سوائے گندے لوگوں کے کوئی آئے گا کیوں؟ مجھے بتائیں۔ مجھے پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی، مجھے گارنٹی ہو کہ میں جیت جاؤں، مجھے ٹکٹ بھی آ کے گھر دے دیں، اور میں پاگل ہوں میں اتنا پیسہ لگا کے در در جا کے ووٹ مانگوں؟ پھر کیا کروں میں؟ اسمبلی جاؤں پھر کیا کروں میں؟ وہ جو ان کا بہت ہی معمولی قسم کا پیکیج ہوتا ہے، یہ ملک مزہ کا خیز ہے۔ یہاں چیف سیکرٹری کی یا صوبے کے آئی جی کی یا کبھی تنخواہ دیکھیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیا مذاق ہے، ریئلسٹک کچھ بھی نہیں ہے، سب فیک ہے، فراڈ ہے، شیلو ہے۔ پھر میں وہاں پہنچ جاؤں سارا کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے، اسمبلیوں کی سیشن میں بیٹھ کے تو میں
یون کیا کروں, اباسیاں لیا کروں, اب کروں کیا, قانون سازی کروں؟ میرا دماغ خراب ہے, میں پاگل ہوں. اتنی خوبصورت عالی شان میرے پاس کتابیں ہیں, میں کتابیں پڑھوں, لکھوں, پڑھوں, سوچوں, اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاروں. اچھا, یہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں ٹکٹوں کے لیے. میں جلام والا, یہ یعنی گجراں والا, میں نے دیکھا جس بری طرح جاوید ہاشمی کو دھتکارا جا رہا تھا. میں بیچارہ سے جواب دے چکی ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, وہ اسٹیج پہ چڑھا ہوا ہے ادھر ادھر اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کو, کسی نے گھاس نہیں ڈالی, ایون مریم نے. تو یہ ساری ذلتیں بھی کاٹے آدمی, پھر کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرے, پھر در در بھی جائے, پھر دھکے بھی کھائے, پھر اگر الیکٹ ہو جائے اگر, تو پھر وزارت کے لیے دم ہلائے, پھر وزیر بن کے وہ میری آپ کی خدمت کرے. میری تو عقل سے باہر ہے. اگر اس ملک میں اتنے عبدالستاری دی ہیں جتنے ہماری اسمبلیوں میں اور سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں, خدمت, یہ ملک جنت نہ بن جاتا. یاد رکھیں 99% بندہ جو پالیٹکس میں آتا ہے, اور اصل مسئلہ اس ملک کا یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں گروی ہے, اس کو واگزار کرانا ہے. یہ جاوید ہاشمی یا اور میں کس کے نام لوں, بہت ہی لمبی فہرستیں ہیں, جدھر جاؤ گے یہی کچھ نکلے گا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. دوسری طرف یہ کہ جی بلیم گیم, آپ نے مجھے گالی دی, میں نے آپ کو گالی دے دی, یہ تو بے شرم سیاستدانوں کا کلچر ہے, ڈھیٹ ہے. یہ ڈھیٹ ترین لوگ ہیں, یہ رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جائیں نا تو یہ پھر پڑھائی نہیں دیتے, کبھی ادھر سے نکلتا ہے, کوئی ادھر سے نکلتا ہے, کوئی بیل کراتا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کرتا ہے. ہم نے زندگی میں اس طرح کی چونکہ واردات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی, لیکن تھوڑے بہت سنا کے دیکھ کے کہا کہ پتہ تو لگ جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ پورے کا پورا ملک واگزار کرانے کی ضرورت ہے حضور. یہ پچھلے دنوں یہ UNDP کی رپورٹ تھی, 15 دن بھی نہیں ہوئے کہ کتنے فیصد لوگوں کا پاکستان کے 50% سے زیادہ وسائل پر قبضہ ہے. تو یہ پورے کا پورا جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں, ہمارا کلچر ہے, ایک امریکہ انگلینڈ تو ہے نہیں, ہمارا کلچر ہے کہ بڑی پارٹیز جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں, جو چھوٹی موٹی ہیں, ان میں کیا ہونا ہے. تو وہاں گروپس وغیرہ بنتے رہتے ہیں, نون لیگ میں بھی تھے, پیپلز پارٹی میں بھی. وہ چونکہ ذرا تجربہ کار اور گھاک قسم کے لوگ تھے, ان کا گند اوپر کم آتا تھا. یہ چونکہ ذرا نئی پارٹی ہے, پہلی بار اقتدار میں آئے ہیں, تو اس لیے ان کا ذرا زیادہ اچھل گیا معاملہ, اور اس میں بھی حکومت کا رول ہے, ورنہ چپکے سے اپنا کام کرتے. تو اچھا, باقی رہ گیا پاور پلے, اس میں سارا کچھ ہی حلال ہوتا ہے. ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے, بابر کے سسر سے لے کے اس کے چچاؤں سے لے کے, انہوں نے بابر کے پاؤں ہی نہیں ٹکنے دیے. بابر دھکے کھاتا یہاں تک کہ وہ طائب ہو چکا تھا. پھر کسی نے کہا کہ نہیں, تم کو فقیر درویش بننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. پھر وہ آیا بیچارہ, یہاں آیا, اچھا وہ سارے بھگتا کے. اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا ہمایوں, اس کے بھائیوں نے, ہندال, عسکری, یہ جتنے بھی تھے چبل, انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا, اس کی زندگی عذاب کیے رکھی. حتیٰ کہ اس کے بیٹے کو جب واپسی پہ آئے تو انہوں نے کسی قلعے کے اوپر اکبر کو ٹانگ دیا, تو اس کو پڑھایا بھی نہیں. اکبر اسی لیے جاہل رہ گیا. جاہل میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا, ادروائز وہ بہت وائز آدمی تھا, دانش مند تھا وہ, لیکن بہرحال جو فارمل ایجوکیشن نہیں دی. سگے بھائی کے بیٹے کو, چلتے جاؤ. اورنگزیب عالمگیر, وہ ماں باپ پہ احسان کرو, یہ حکم ہے. اور وہ مذہبی آدمی تھا, اس نے کیا کیا باپ کے ساتھ, سارے بھائی قتل کر دیے, ایک بھی نہیں چھوڑا. بھتیجا تھا ایک, سارے بھتیجے مار دیے. تو ایک بہت ہی خوبصورت تھا, تو کچھ لوگوں نے کہا اس کو معاف کرتے ہیں. انہوں نے کہا نا, یہ سانپ ہے, دیکھنے میں جتنا بھی خوبصورت لگے ہے سانپ, نہیں چھوڑنا. نہیں چھوڑا.
سگے بھائی کو دارا شکو کو جس طریقے سے اس نے ذلیل کر کے موت کے گھاٹ اتارا ہے، تاریخ کا حصہ ہے. صحیح ہے غلط ہے میں نہیں کہہ رہا. اچھا، جس میں ہم بڑا فخر کرتے ہیں کیا سلطنت عثمانیہ، جیسے خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، خدا کی پناہ اللہ معاف کرے، کبھی میرے بھی منہ سے نکلا ہوگا، مجھے اللہ معاف کرے. کہاں خلافت راشدہ، کہاں یہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں حرم ہوتے تھے، اس میں زنانیاں ہوتی تھیں مختلف ملکوں سے آئی ہوئی، 3 کانٹیننٹس پہ حکومت، یہ وہ ایک اور بات ہے. خلافت والا کام کوئی نہیں تھا. سلطنت عثمانیہ اس میں قانونی طور پہ جائز تھا کہ جس کو نامنیٹ کیا آپ نے اس کے علاوہ سب کو فارغ کر دو. یہ تو ہماری تو ماشاءاللہ مدتوں سے ٹریڈیشن ہے. بنو امیہ کے ساتھ بنو عباس نے کیا کیا، قبریں تک. تو اس لیے کیا ہو جاتا ہے کیا نہیں، اس سے فرق کیا پڑے گا. پریکٹیکلی آپ لیو کر رہے ہو اس کو، ہم پاکستانی لیو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سب کچھ. میں نے اتنے آپ کو نام گنائے تب سے لے کے اب تک، لوگ بد سے بدتر کی طرف ہی جاتے رہے ہیں. اب بھی یہی ہو رہا ہے. کون آئے گا کون چلا جائے گا، سچی بات ہے. میں اب اتنا تھک گیا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی رہ نہیں گئی. باقی میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین کو you must give it a try. اپنی پارٹی بنا کے دیکھ لے، ورنہ جو جہانگیر ترین کی پوزیشن ہے وہ بہت ہارڈ ورکنگ، بہت محنتی، ڈسپلنڈ، بہت پڑھا لکھا، بہت ذہین آدمی. اپنی پارٹی بنانے کے دیکھ لے، ورنہ جس پوزیشن میں وہ پی ٹی آئی میں تھا اس پوزیشن میں تو پیپلز پارٹی بھی اس کو قبول کر لے گی، نون لیگ بھی اس کے پیچھے ہے، پیپلز پارٹی کی بھی خواہش ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. ٹرائی کر کے دیکھ لے. if he succeeds good, if he doesn't اپنے ساتھیوں سمیت، وہ ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا ہزاروں ساتھیوں سمیت، وہ اس کے پاس تو بہت ہی کام کے لوگ ہیں. بہرحال لیکن I am not interested. دیکھو چہرہ تبدیل ہو جائے گا نا، بہت میں ایک حماقت کر بیٹھا ہوں پی ٹی آئی والی، مجھے اس پہ اللہ معاف کر دے، وہی بہت کافی ہے، باقی نہیں. اپنے اچھا